O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen summa ameen. सूरतुल हुमज़ा पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज। इसकी तिलावत लगाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इंशाल्लाह हम सूरह हुमज़ा पढ़ेंगे और उम्मीद है और दुआ है अल्लाह से कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर कुरान को पढ़ने और समझने की तौफीक अता करे इंशाल्लाह। आज अल्लाह के हुक्म से हम सूरह हुमज़ा पढ़ेंगे। सूरह हुमज़ा मक्की सूरा है। अभी हमने इसकी तिलावत सुनी, इसमें 9 आयात है। हुमज़ा के माने क्या होते हैं? हुमज़ा होता है बैक बाइटिंग, गीबत। इसके बारे में हम खूब सुनते आए हैं आज दिन तक, लेकिन आज इंशाल्लाह हम डिटेल में सुनेंगे कि इस गुनाह जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत इजीली लेते हैं, बैक बाइटिंग और गीबत को, तो इसके बारे में अल्लाह ताला की तरफ से कितनी स्ट्रिक्ट वार्निंग है और ये कितना बड़ा गुनाह है अल्लाह के नजर में, और इसकी सजा भी कितनी बुरी है, कितनी दर्दनाक, कितनी खतरनाक सजा है। इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला की ज़बानी सूरा के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। वैल कहते हैं हलाकत, बर्बादी, और वैल जो है ये जहन्नम की एक वादी का भी नाम है। तो ये हलाकत, ये बर्बादी, ये स्ट्रिक्ट पनिशमेंट कहाँ होगी? जहन्नम की उस वादी में होगी जिसका नाम वैल है। और इसका मतलब अल्लाह ताला जहन्नम की खतरनाक पनिशमेंट सुना रहे हैं। इसके लिए वैल लिकुल्ली, लिए, कुल्ली हर एक, हर उस शख्स के लिए वैल की पनिशमेंट है, जहन्नम की खतरनाक पनिशमेंट है। किसके लिए? हुमज़तिन, जो क्या करे? गीबत करे, ऐब निकाले, और क्या करे? लुमज़ा। हुमज़ा होता है पीठ के पीछे बुराई करना, और लुमज़ा होता है मुंह पर सामने से किसी का मजाक उड़ाना, किसी की बुराई करना। हुमज़ा ताने मारना, टॉन्ट, और लुमज़ा किसी का ऐब निकालना, गीबत करना। ये हुमज़ा और लुमज़ा दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जैसे हम लोग कहते हैं हंसते खेलते, चलते चलते। तो जैसे दो वर्ड होते हैं जिसका दोनों का मीनिंग होता है करीबुल माना, ठीक है, करीबुल माना। तो हुमज़ा और लुमज़ा के मीनिंग इतने सिमिलर हैं कि वो एक दूसरे की तरफ झुकते हैं। तो हुमज़ा की एक तफसीर में आता है, हुमज़ा के माने है पीठ के पीछे
برائی کرنا، اور لمزہ کے معنی ہے سامنے اسے ٹونٹ کرنا یا اس کی برائی کرنا یا اس کا مذاق اڑانا. اوکے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ہی آیت کے اندر یہاں پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ، یہ غلط کام بالکل پسند نہیں ہے کہ اپنی زبان سے ہم کسی بھی شخص، کسی بھی انسان کا عیب بیان کرے. اپنی زبان سے اپنی اسپیچ کے اندر، اپنی باتوں کے اندر ہم کوئی ایسی حرکت کرے کہ اس حرکت کی وجہ سے سامنے والے کی عزت ہم اچھالیں، چاہے وہ اپنی بات میں ہو یا ہمارے انداز میں یا ہمارے چہرے کے ایکسپریشن میں یا آنکھوں کے اشاروں سے ہم کسی کی کبھی برائی کرتے ہیں یا کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یا کسی کو نیچا دکھاتے ہیں، چھوٹا بتاتے ہیں، تو یہ سارا کچھ آ جاتا ہے ہماری زبان کی حرکتوں میں، جیسے تانے دینا، چگلی کرنا، مذاق اڑانا، گالی بکنا، پھر کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، پھر کسی کے موٹے ہونے پر اسے موٹی موٹی کہنا، کسی کی کوئی شارٹ ہے ہائٹ میں تو اسے اس طریقے سے کہ تو چھوٹی ہے یا ٹھنگنی ہے، کسی کی آنکھ ذرا سی تیرچھی ہے تو اسے کہتے کاڑی ہے، کوئی تھوڑا سا رنگ میں سانولا ہے تو اسے کہتے تو کالی ادھر آ، ہے نا. استغفر اللہ. تو یہ ساری جن چیزوں کو ہم لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں اور بہت لائٹلی لیتے ہیں، ایسی حرکتوں کو، اس حرکت پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. جسٹ امیجن، یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز کا انتظار نہیں کرتے کہ وہ شخص اللہ کے پاس دعا کرے، جس کی برائی ہو رہی ہو نا، اللہ تعالیٰ ویٹ نہیں کرتے کہ وہ شخص اللہ سے دعا کرے یا اس طریقے سے مذاق اڑانے والے کو وہ جب تک بد دعا دے، اس کا اللہ تعالیٰ ویٹ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام بندوں کی عزت بہت پیاری ہے، اور ہمیں اللہ نے حق نہیں دیا ہے کہ ہم کسی کی عزت اچھالے، نہ اکیلے میں اور نہ ہی محفل میں، نہ اس کے سامنے نہ اس کے پیچھے. تو یہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی برائی کرنا، جیسے ہی کوئی انسان یہ کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ویل لکھ دیتے، ویل. اور اللہ تعالیٰ نے سزا آلریڈی سنا دی ہے کہ وہ شخص کہاں جائے گا، پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو یا امیر ہو یا غریب ہو یا کالا ہو یا گورا، کلی آ گیا نا کہ ہر اس شخص کے لیے جو ایسا کام کرے گا اس کے لیے ویل ہے. جہنم کی سب سے خطرناک وادی ہے، اور اس وادی کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں. جہنم کی یہ جو وادی ہے جس کا نام یہاں پر ویل آیا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جہنم کی سب سے گہری، سب سے خطرناک کھائی ہے، ویلی ہے، وادی ہے جہنم کے اندر. اور سب سے خاص بات یہ ہے اس وادی کی، ویل کی، جو فرسٹ ورڈ آیا ہے ویل. تو یہ ویل کی سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ پوری جہنم، پوری ہیل فائر ہر دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تو ہمیں اس ویل کی آگ سے بچا. کون دعا کرتی ہے؟ جہنم دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اللہ تو ہم کو ہے نا اس ویل کی آگ سے بچا، کیونکہ یہ ویل کی آگ پورے جہنم کو کھا جاتی ہے. استغفر
अस्तगफिरुल्लाह, पूरे जहन्नम को तबाह करके रख देती है। इतनी खतरनाक, इतनी हलाकत करने वाली ये जगह है वेल। और इस वेल में अल्लाह ताला ने फरमाया, चाहे वो कोई भी हो, मोमिन हो या काफिर, अगर तुमने हुमजा और लुमजा किया, और अब आप समझ गए हो ना कि हुमजा और लुमजा क्या है, तो आई थिंक आई कैन यूज दिस टर्म, हुमजा और लुमजा करने वालों के लिए जहन्नम की वो सबसे खतरनाक खाई का अल्लाह ने क्या कर दिया है, ऐलान कर दिया है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए, क्या हम अपने आप को चेक करेंगे कि क्या हमने कभी गीबत की है। इससे पहले हम वो हदीस भी सुन चुके हैं ना कि कि किसी की गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। किसी की गीबत करना अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है। क्या हम ये पसंद करेंगे दुनिया में कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? अस्तगफिरुल्लाह, इंसान का गोश्त तो हमारे लिए वैसे भी हराम है ना, तो अपने ही भाई के, मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है। ये दुनिया में इतना गलत, इतना घिनौनी बात है, और जहन्नम में सबसे खतरनाक वादी। अब हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला इतना ज्यादा क्यों गुस्सा होते हैं, और ऐसा क्या होता है कि हम अगर किसी की थोड़ी सी चुगली, किसी की थोड़ी सी बुराई कर दे, किसी को अगर हम किसी का मजाक उड़ा देते हैं, तो इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है ना। तो ये हमें तब पता चलता है ना जब हमारे साथ कोई ये करता है, कि कोई हमारा मजाक उड़ाए, कोई हमारी पीठ पीछे या हमारे सामने हमको नीचा दिखाए, हमको कोई गाली दे, कोई हमको अजीब अजीब नाम हमारे रखे, जैसे निकनेम्स होते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को ऐसे नामों से न पुकारो, जो नाम उसे पसंद ना हो, उसे ऐसे नामों से न पुकारो। तो हम तो बहुत आसानी से किसी के ऐसे निकनेम्स रख देते हैं जिससे उसका मजाक उड़ता है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये बिल्कुल गवारा नहीं कि किसी इंसान की इज्जत उछाली जाए, और अल्लाह ताला वेट नहीं करते कि वो बंदा मुझे आके शिकायत करे फिर मैं उस गुनहगार को सजा दूंगा। नहीं, अल्लाह ताला ने पहले ही उस हर इंसान के इज्जत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली। और हदीस का महफूम है, हम पढ़ चुके हैं। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोमिन हो ही नहीं सकते, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे हाथ और तुम्हारी जबान से महफूज ना हो। तुम मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि तुम्हारा भाई यानी कोई दूसरा इंसान तुम्हारे हाथ और तुम्हारी जबान से महफूज ना हो। तो जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वो महफूज रहता है क्या? हमारी जबान से तो महफूज नहीं है ना। अस्तगफिरुल्लाह, तो हमारे ईमान पर भी सवाल खड़ा हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। और जहाँ ईमान पे सवाल खड़ा हो गया, तुम मोमिन हो ही नहीं सकते अगर तुम मजाक उड़ाते हो किसी की इज्जत उछालते हो। तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है कि तुम जन्नत में जाओ, फिर तो जहन्नम ही है, और फिर जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये गीबत है क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा कि गीबत क्या होती है। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका क्या जवाब दिया कि तुम अगर किसी की बुराई करो और वो अगर उस बुराई को सुने और उसे बुरा लगे, तुम उसके पीछे कोई बात करो और अगर वो उस बात को सुन ले और उसे बुरा लगे, तो समझ लो कि ये गीबत है। तो साहबा इकराम ने पूछा कि लेकिन अगर वो बात सच्ची है जो हमने उसके बारे में कही, अगर वो सच्ची बात है तो क्या फिर भी गीबत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ,
अगर वो बात सच्ची है तभी तो वो गीबत है, अगर वो बात झूठी है जो तुम उसके पीठ पीछे कर रहे हो तो वो उस पे तोहमत है, बहतान है। तो तुम सच्ची है तो भी नहीं कर सकते हो और झूठी तो बिल्कुल ही बहतान और तोहमत नहीं लगा सकते, इल्जाम नहीं लगा सकते। और वो बात उसके अंदर मौजूद है लेकिन तुम उसकी एब्सेंस में वो बात करते हो तो वही तो गीबत। अब हम लोगों की प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम तो समझते हैं कि भाई वो तो ऐसा करती है ना इसलिए हम उसकी ऐसी बात करते। नहीं, हमको अल्लाह ने हक नहीं दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम किसी के ऐब की पर्दापोशी करोगे, अगर किसी के कोई नुक्स, कोई हर एक के अंदर वीकनेस होती है ना, तो अगर तुम किसी के ऐब, किसी के नुक्स की पर्दापोशी करोगे तो अल्लाह का वादा है कि कयामत के दिन वो भी तुम्हारे गुनाहों की पर्दापोशी कर देगा, छुपा देगा वो तुम्हारे गुनाहों को। तो फिर हमें क्या चाहिए कि हम गीबत करके ये वैल में, जहन्नम की वादी में जाएं, या हम किसी की बुराई को छुपाएं और कयामत के दिन हम उम्मीद करें कि अल्लाह ताला भी हमारे गुनाहों को छुपा दे, ढांक दे, इग्नोर कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। So this is the beautiful lesson we learn, माशाल्लाह। अच्छा, ये गीबत कब करते हैं और क्यों करते हैं, कौन करते हैं, है ना? तो ये जो फालतू में बैठे हुए लोग होते हैं ना, और स्पेशली हम औरतें जो होती है ना, तो हम लोग की तो ये बड़ी प्रॉब्लम है ना। समझो हम 4 फ्रेंड्स है ना, हम 4 फ्रेंड्स है, ABCD, और हम चारों फ्रेंड्स सोचते हैं कि चलो आज हम कॉफी पीने चलते हैं या लंच पे चलते हैं, या किसी के घर जमा होते हैं। तो वो ABCD में से D नहीं आ पाई किसी वजह से, तो हम ABC जमा हुए। अब तो हमको मौका मिल गया पूरा, अब वो D आई नहीं है ना, अपनी फ्रेंड है, लेकिन पूरा टाइम हम किसकी मिल की किसकी बातें कर रहे होते हैं, वो चौथी फ्रेंड की जो नहीं आई, D, और उसकी बातें कर करके इतना मजा उठाते हैं। और अगर वो वहां होती तो हम उसकी ऐसी बात करते नहीं करते, तो फिर एक गीबत हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। फिर अगर थोड़ी देर बाद हमारी फ्रेंड सी कहती है कि चलो अभी मुझे भी जाना है, और वो थोड़ी देर बाद उठ के जाती है, अब सब घड़ी करके रखो, मेरी मोटी निकाल। तो हम क्या करते हैं थोड़ी देर के बाद? मेरे को वजू करने का, नमाज पढ़ने का बहुत सारे काम है मेरे पास। इसको म्यूट कर दो प्लीज। उस्मान भाई प्लीज। जरीन, तजीन, म्यूट कर दो। तजीन एंड जरीन प्लीज म्यूट। हाँ, तो इस तरीके से कभी कभी तो हमारी इतनी भी जरूरत हो जाती है कि हम लोग मजाक मस्ती में किसी के सामने भी अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का मजाक उड़ाते हैं, और इस हद तक मजाक उड़ाते हैं कि जब उसे बुरा लगता है तो फिर उससे कहते हैं अरे हम तो मस्ती कर रहे थे ना, वी वर जस्ट किडिंग, वी वर जस्ट हैविंग फन, तुमको बुरा नहीं लगा ना, हम तो मस्ती कर रहे हैं, हम तो मस्ती कर रहे हैं। और जो कहना होता है सब कुछ कह डालते हैं और कहते हैं हम तो मस्ती कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये मस्ती में शुमार नहीं होगा, हमारा हर वर्ड हमारे खिलाफ लिखा जा सकता है। अच्छा, ये काम वो लोग करते हैं ना जिनकी जिंदगी में कोई आला मकसद नहीं होता, दे हैव नो हायर पर्पस इन देयर लाइफ। वो लोग पूरा दिन बैठ के टीवी देखते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, या शॉपिंग करने जाते हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग करते बैठते हैं, या किसी पार्टीज अटेंड करते हैं, या बस उसी की तैयारी में लगे होते हैं कि आज ये वीकेंड पे ये पार्टी में जाना है तो वहाँ क्या पहनेंगे और वहाँ पे क्या लेकर जाएंगे। तो क्योंकि इनकी लाइफ में कोई हायर पर्पस नहीं होता है, ये ऐसे गलत कामों में लगे रहते हैं, है ना। और एक वजह क्या होती है गीबत की और किसी का मजाक उड़ाने की? दूसरी वजह होती है कि हम अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं और दूसरों को बहुत नीचा समझते हैं, या फिर किसी के लिए हमारे दिल में अगर जेलसी है, हेट्रेड है, नफरत है, तो फिर हमारी वो नफरत कहाँ होती है? दिल में होती है ना। और वो नफरत फिर हमारे दिल से हमारी जुबान पे झलकने लगती है,
اور پھر وہ ہماری نفرت اور ہماری حسد وہ ہمارے ورڈز میں آتی ہے، اور وہ شیطان جانتا ہے کہ اس کے دل میں اس کے لیے حسد ہے نا، تو وہ ہمیں اکساتا ہے کہ بول 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 ڈال، ایک بار اپنا دل ہلکا کر لے. تو ہم لوگ بھی صبر نہیں کرتے، جو کل ہم نے پڑھے تھے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان نقصان میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور نیکی کی تلقین کرے اور صبر کی تلقین کرے. تو ہم کو تو یہاں پہ ہم بھول جاتے ہیں نا، کیونکہ ہم نے تو سورہ ہمزہ پڑھی ہی نہیں ہے. قرآن تو ہم ایسا پڑھتے ہیں نا، کتنی بار پڑھ چکے ہیں، لیکن کبھی سورہ ہمزہ ہم کو سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس برائی سے روکتے جو کہ اتنی کامن ہے، ہم اسے گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور اس کی سزا اتنی خطرناک ہے. استغفر اللہ. ہاں، اگر ہمیں کسی کا عمل برا لگے تو ابھی کیا کریں، نیکسٹ ٹائم اپنا منہ بند کر لیں؟ نہیں. اگر وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے رشتے دار ہے، ہماری فرینڈ ہے، اور ہم دیکھیں کہ وہ کچھ ایسا غلط کام کر رہے جو ہماری شریعت سے بھی غلط ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ پھر اکیلے میں لے جا کر بڑے پیار سے ان کو سمجھائیں گے. کسی کے سامنے اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی کے سامنے تانے نہیں ماریں گے، چاہے وہ اپنے بچے ہی ہو یا ہمارے رشتے دار ہو. کبھی اپنی ماں بھی ہوتی ہے کہ ہمیں اسے کچھ سمجھانا ہوتا ہے، تو ہم اکیلے میں سمجھائے، نہ کہ سب کے سامنے مذاق اڑائے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمارے اندر سے یہ برائی کو، اس گناہ کو مٹانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف. اور ویسے بھی ہم پھر سے اس ہمزہ لمزہ پہ آئیں گے ہی، بیکاز آگے چل کے بھی اسی کا ذکر ہے، اور بہت ڈرانے والی سورہ ہے یہ. آئی نو اٹ از ویری ٹیریفائنگ، لیکن جب تک ہم ڈریں گے نہیں تو ہم رکیں گے نہیں نا اس گناہ سے. اچھا، آیت نمبر 2 پہ چلتے ہیں. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی. الذی الذی. اب آواز آ رہی ہے؟ مجھے میسج آیا کسی کا کہ آواز تھوڑی کم تھی. ہاں. الذی، وہ جس نے جمع کیا، مالو مال. دیکھو جمع میں جمع ورڈ نکلتے ہیں، مالو میں مال نکلتا ہے. دیکھو کتنا اچھا عربک ہے نا، وہ ہندی اور اردو سے ملتی جلتی ہے یہ زبان ماشاءاللہ. قرآن کے اندر 70% ورڈز آف قرآن آر ہندی اینڈ اردو. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے الذی، وہ جس نے جمع کیا، مال و مال، وعددہ، اور اس نے گن کر رکھا اس مال کو، سنبھال کر رکھا اس مال کو. اللہ اکبر. اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے بھی ویل ہے. جو شروعات ہوئی نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو یہ آیت ختم ہوئی، اس کے بعد اللہ ہے آیت کے اوپر. یعنی بات ختم نہیں ہوئی کہ وہی جہنم کی خطرناک وادی ویل ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ہمزہ لمزہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو جمع کر کے رکھتے ہیں اپنا مال گن گن کر. تو کیا مال جمع کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے؟ مال جمع کرنے میں کوئی برائی نہیں. آج سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی نوٹس گنے نا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنا مال صدقہ نہیں کرتے، کسی کی غریبوں کی مدد کے لیے، رشتہ داروں کی مدد کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں، صرف اپنے لیے سیلفش بن کر، کنجوس بن کر اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جہنم کی یہ خطرناک وادی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پنشمنٹ سنائی ہے. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مال جسے ہم جمع کر کے رکھ رہے ہیں، کیا ہمیشہ یہ مال ہمیں دنیا میں امر کر دے گا؟ کیا یہ مال
हमें हर चीज से बचा सकता है, मौत से भी। बल्कि ये जो लोग हैं, जो बकील है, कंजूस है, अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, गरीबों की, रिश्तेदारों की मदद के लिए खर्च नहीं करते, ऐसे बकील, कंजूस, लालची इंसानों के लिए भी जहन्नम की वो खतरनाक वादी वैल की पनिशमेंट सुनाई गई है। अल्लाहु अकबर। जैसे कल हमने पढ़े थे वल असर, कि अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई कि ये वक्त जो है किसी के लिए भी नहीं रुकता, तो वक्त तो खत्म होने वाला है। इसका मतलब ये होता है ना कि मौत तो बरहक है, जिसका वक्त जब खत्म हो जाएगा तो उसके लिए मौत है, उसकी लाइफ एंड हो जाएगी। अब ये जो माल हम जमा कर करके रखते हैं, ये माल क्या काम आता है जिसकी मौत हो जाती है उसके बाद उसकी औलाद या रिश्तेदार उस माल के साथ क्या करते हैं उसे पता भी नहीं है ना। जिसने इतनी मेहनत से कमाया और जमा कर करके संभाल संभाल के रखा, कभी कभी तो खुद के ऊपर भी खर्च नहीं करते, इतने कंजूस होते, तो फिर वो उनके मरने के बाद वो माल तो उनका नहीं रहता, उससे कुछ काम नहीं आएगा कयामत के दिन। कुरान के अंदर कितनी आयतें आती है कि कयामत के दिन तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें कुछ काम नहीं आएगी, वो तुम्हें अजाब से बचा नहीं सकती। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, कि those who gather wealth and count it, he gathers it, piling some of it on top of the rest, and he counts it up. जमा कर करके थप्पी बना बना के रखते हैं ना, पूरी तिजोरी भर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं and collect wealth and hide it. They collect and they hide it. Those who collect wealth and hide it, his wealth occupies his time in the day. पूरा जिंदगी, पूरा वक्त उसने कहाँ लगाया? उस माल को जमा करने में लगाया। Then when the night comes, he sleeps like a rotting corpse. रात होती है तो ऐसे ही सोता है जैसे कि, क्योंकि पूरा दिन मेहनत किया ना उसने माल कमाने में, रात में वो ऐसे लाश की तरह पड़ जाता है और सो जाता है। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि दिन भर तो वो माल कमाने की हाय हाय में लगा रहता है और रात को लाश की तरह सो जाता है। और इस तरह उसने अपना वो टिक टॉक वाला टाइम गुजार दिया, और ऐसे एक एक दिन और एक एक महीना और एक एक साल, और उसकी जिंदगी गुजर गई इसी तरीके से। अल्लाह ताला ने फरमाया यही इंसान नुकसान में है। हाँ, नुकसान में कौन नहीं है? एक्सेप्शन हमने कल पढ़े, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। पूरा वक्त माल के पीछे क्या लगाते हो? तुम ईमान लाओ, नेक अमल करो, नेक साले अल्लाह की इबादत करो, बंदों की मदद करो, वतवासौ बिल हक, कुरान को लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को नेक काम करने की तलकीन करो, वतवासौ बिस्सब्र, जमे रहने की, सब्र करने की तलकीन करो, ना कि अब पूरा दिन माल कमाओ और माल को गिन गिन कर जमा करके रखोगे तो तुम्हें ये काम नहीं आएगा, बल्कि यही माल तुमको जहन्नम की वो खतरनाक वादी में पहुंचा देगा अगर तुम उसे थोड़ा भी अल्लाह की राह में खर्च न करो। इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि माल कोई बुरी चीज नहीं होती है। माल तो अल्लाह की नेमत है, लेकिन क्या हमने उस नेमत को अल्लाह की राह में भी कुछ खर्च किया? क्या उसे हमने वैसे खर्च किया जैसे अल्लाह ने फरमाया? एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसने पूछा अच्छा आधा माल? तो बोले नहीं, आधा माल भी क्यों अल्लाह की राह में खर्च करना है? तो बोला कि 1/4। बोले नहीं, ये भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें अपना सारा आधा पाव माल नहीं अल्लाह की राह में खर्च करना है, बट हर दिन जो भी हम कमाते हैं उसमें से थोड़ा बहुत हम जरूरतमंदों को दें। उसकी लिस्ट भी हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले अपने फैमिली पे खर्च करें, अपने माँ बाप पे खर्च करें, अपनी औलाद पे खर्च करें, अपने रिश्तेदारों को दे, अगर कोई गरीब है, कोई
ضرورت مند ہے، پھر یتیم ہے، مسکین ہے نا. دیکھیے آج بھی یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کتنے لوگ جو بھوکے ہیں نا، غریب جو افورڈ نہیں کر سکتے ایوری ڈے، ہر روز جو کما کر کھانے والے لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو کیا ہمیں تھوڑا سا خیال آتا ہے کہ چلو ہم کیوں نہیں تھوڑا بہت بھی کچھ جمع کرے، کچھ ان لوگوں تک پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ اسی میں راضی ہے الحمدللہ. سے مطلب نہیں کہ سب کچھ ہمیں دے دینا ہے انشاءاللہ. پھر کل بھی ہم نے جو حدیث پڑھے تھے کہ ہم سے 5 سوال کیے جائیں گے، اور ان سوالوں کے اندر ایک سوال یہ بھی تھا نا کہ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے کمایا، کس طریقے سے کمایا، حلال کمایا یا حرام کمایا. دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین حلال اینڈ حرام. اور پھر مال کہاں خرچ کیا، غلط کاموں پہ کیا یا صرف اپنے مزے کے لیے، اپنی عیش کے لیے، اپنی میرے بس کپڑے اچھے ہو، میرا گھر اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو اور میری شان و شوکت اس میں نظر آئے. اگر اسی کے لیے مال خرچ کیا ہے اپنی ڈیزائر کے لیے، تو پھر وہ مال کہاں لے جائے گا؟ ویل میں لے جائے گا، جہنم کی یہ خطرناک وادی. تو ویل 2 لوگوں کے لیے سنایا گیا، ایک جو وہ مزہ کرتے آیت نمبر 1 میں، اور دوسرا جو مال کو جمع کر کے گن کے رکھتے ہیں، اسے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے. استغفر اللہ. میں آپ لوگ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہے نا اگر ہم آج دیکھیے ماشاءاللہ ہم مسلم کرتے ہیں، کچھ صدقہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں، مہاراشٹر کی بات کرتی ہوں کہ مہاراشٹر میں رہتے ہیں نا ہم سب، اور مہاراشٹر میں ہی بتایا کہ ایک کوئی بچہ اتنا بیمار ہوا، اس کو ہارٹ کی پرابلم تھی، تو وہ اتنے لوگوں کے پاس اس کے پیرنٹس گئے کہ اس کو آپریشن کرنا ہے، اسے 2-3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو بولے کہ رمضان میں آنا. اچھا رمضان میں تمہاری زکوٰۃ نکلے گی، تب تک وہ بچے کی اگر لائف نہیں ہے تو کیسے اس کا آپریشن ڈیلے کر سکتے؟ وہ لوگ فائنلی گھوم پھر کے ان کو کسی نے بتایا کہ سائی بابا ٹرسٹ ہے شرڈی میں، تو وہاں جاؤ، وہاں پر ہے نا سارا ٹریٹمنٹ، آپریشن، علاج فری میں ہوتا ہے. تو وہ مسلمان فیملی کہاں گئی؟ وہ گئی سائی بابا ٹرسٹ میں. ابھی سائی بابا ٹرسٹ میں ان لوگ کے سب پیپرز وغیرہ چیک کرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کا علاج فری میں کر ہی دیا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ایک اس کی مدر یا فادر ہے، ان کو رہنے کا انتظام فری، اس کے بھی کھانے پینے کا انتظام فری ماشاءاللہ. جسٹ امیجن. تو وہ آج اگر اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ کون اچھے، مسلمان اچھے یا وہ سائی بابا ٹرسٹ والے اچھے، تو وہ فیملی تو وہی کہے گی نا کہ نہیں، مسلمان نے تو مجھے کہہ دیا تھا رمضان میں آنا، لیکن ان لوگوں نے ہماری مدد کی. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو واٹ ایگزامپل ڈو وی سیٹ. ہمارے کام دیکھو. آج اگر ہم سردار لوگ کو دیکھتے، پنجابیوں کو کتنا کھانا کھلاتے، وہ لوگ کے لنگر چلتے، اور وہ کچھ نہیں سوچتے، آگے پیچھے نہیں دیکھتے ماشاءاللہ، اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں الحمدللہ. مجھے تو یہ کہیں نظر نہیں آتا ہے کہ ہمارے مسلم مل کر کوئی ایسا کام کرے کہ وہ کھانا کھلانے کا کام کرتے ہیں یا شیلٹر دیتے ہیں یا آپریشن کرواتے ہیں. ایسے ٹرسٹ کہاں ہے؟ اللہ نے حکم ہم کو دیا ہے، ہم نہیں کرتے، باقی پوری دنیا کرتی ہے. استغفر اللہ. پھر ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ پھر ہم کیا امید کرتے ہیں کہ ہم کو جنت ایسی ہی مل جائے گی بغیر یہ نیک کام کیے، بغیر عمل الصالحات کیے ہم کو ایسی ہی جنت مل جائے گی؟ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی کما کر اسے صحیح راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. بلکہ آج تو یہ ہو گیا ہے نا کہ ہم مسلمانوں کو بھی یہ سود کھانے کی عادت ہو گئی ہے. صدقہ تو نہیں دیتے، بلکہ حرام کام، سود سے مال کمانا، سود، بینک کو سود دینا، سود انٹرسٹ پہ ہمارے پاس اگر ہم افورڈ نہیں کرتے تو کریڈٹ کارڈ پہ کریڈٹ کارڈ، اور اس کے اوپر کریڈٹ لے کے
ہم نے ایسی ایسی چیزیں آج خرید کے رکھی ہے کہ آج یہ لاک ڈاؤن میں کچھ بھی کام نہیں آتا. اگر ہماری گاڑی ہے کریڈٹ پہ خریدی تو گاڑی کھڑی ہے نا, ہر چیز دھری کے دھری رہ گئی ہے. استغفر اللہ. اور یہ کریڈٹ یعنی کیا ہے؟ لون ہے, اور لون کے اوپر ہم کیا دیتے ہیں؟ بیاج دیتے ہیں, سود دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن کے اندر آیت ہے باقاعدہ, کہ سود کا مال لینے دینے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. گیٹ ریڈی ٹو have a battle with Allah and Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم کو تو یہ مال کی محبت استغفر اللہ کہاں لے جائے گی؟ ویل میں لے جائے گی, جہنم کی خطرناک وادی میں. استغفر اللہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. دعا پڑھیں گے, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. آمین ثم آمین. آیت نمبر 3 سے چلتے ہیں. یہ سبو, آیت نمبر 3, وہ سمجھتا ہے. کون؟ جو مال جمع کر کر کے رکھتا ہے, گن گن کے رکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے انا بے شک, انا بے شک, مالہو یہ مال اس کا, اخلدہ یہ مال اس کو ہمیشہ کی زندگی بخش دے گا, اس کو امر بنا دے گا, یعنی امورٹل کر دے گا. جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال کی وجہ سے وہ زندگی میں سب کچھ خرید سکتے ہیں نا, تو موت کو بھی خرید لیں گے. موت کا فرشتہ آئے گا تو کیا اس کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں گے کہ بھائی آج نہیں تو ہے نا, اگلے سال آنا, 10 سال کے بعد آنا. کوئی ڈیل آپ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ نہیں کر سکتے, چاہے کتنا ہی مال آپ کے پاس ہو. کیا ہم نے ہسٹری نہیں پڑھی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ, سکندر کے پاس کتنا مال تھا, کیا لے گیا؟ اس نے اپنی موت کے وقت کیا وصیت کی تھی کہ میرے ہاتھ ایسے باہر کھلے رکھے جائے, جنازے کے باہر میرے ہاتھ, تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ وہی سکندر ہے کہ جس نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا, لیکن وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے. ہم آئے بھی تھے خالی ہاتھ اور جائیں گے بھی خالی ہاتھ. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں اس مال کے ساتھ؟ ہم یہاں پہ پڑھیں گے اسکرین پر. He thinks that his wealth will make him immortal. He thinks that his wealth will make him last forever. He thinks that gathering wealth will make him last forever in this abode, in this worldly life. نہیں, یہ حقیقت نہیں ہے. کیا ہم نے دیکھا نہیں؟ بتاؤ ہمارے دادا کہاں ہیں, دادا کے دادا کہاں ہیں؟ کیا ان کے پاس مال نہیں تھا؟ قرآن کے اندر ہم نے پڑھے فرعون کے بارے میں, قارون کے بارے میں, کتنا مال تھا قارون کے پاس. لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو کاٹ دیا, اسی کے اندر وہ اس کو دھسا دیا. استغفر اللہ. بڑے بڑے محل جو ہم کو نظر آتے ہیں ہے نا, جو ہم دیکھنے جاتے ہیں, 7 ونڈرز آف دی ورلڈ, کہاں ہے وہ؟ تاج محل کھڑا ہے, تاج محل بنانے والا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں کچھ عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ, کہ یہ مال ہمیں ہمیشگی نہیں دے گا. ہاں, ہمیشگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امورٹل. آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ کی لائف کہاں ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے نا, ہم فیہا خالدون. کون رہے گا کہاں ہمیشہ؟ جو جنت میں جائے گا انشاءاللہ وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا, ہم فیہا خالدون. اور جو جہنم رسید ہوگا اور کبیرہ گناہ کیا ہوگا, تو کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے پھر ہم فیہا خالدون, جہنم میں ہمیشہ رہے گے وہ. استغفر اللہ. اللہم اجرنی من النار. بہت جہنم کی بات ہو رہی ہے اس پورے سورہ کے اندر, صرف اور صرف جہنم کا ذکر ہے, کیونکہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایسے کام کرتے ہیں. اللہ اکبر. چلے
ابھی اور آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر عثمان بھائی کا میسج ہے کہ پلیز اسکرین کے اوپر بچے لوگ ابھی اسکیچ پین سے مارک کر رہے تھے. پلیز ڈو ناٹ پلے آن دا اسکرین. بچوں کو اسکرین سے دور رکھیے. اوکے جی. آیت نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں. کلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں. لیمبذن ہرگز نہیں. البتہ وہ ضرور. آواز نہیں آ رہی باجی. البتہ وہ ضرور پھینکا جائے گا. کہاں پھینکا جائے گا؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ It's clear for me. کلیئر آ رہی ہے, کلیئر آواز آ رہی ہے. وی کین ہیئر یو. ہاں اوکے اوکے. یہ کون انمیوٹ ہو گیا؟ ان کو میوٹ کر دیجیے پلیز عثمان بھائی. ہاں دیکھیے جس کو بھی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے وہ آپ اپنے ہی موبائل یا لیپ ٹاپ میں چیک کیجیے. آپ کی نیٹ ورک کی پرابلم ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طریقے سے سننے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے لیے آسانی کر دے انشاءاللہ. آیت نمبر 4 پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں کلا ہرگز نہیں. لیمبذن البتہ وہ ضرور ڈالا جائے گا, پھینک دیا جائے گا. فی الحطمہ یعنی ابھی دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا. ایک تو جو ہمزہ لمزہ کرتے ہیں, دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں, اور دوسرے وہ جو مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں, اچھے کاموں میں اس کو خرچ نہیں کرتے. ایسے کنجوس اور ایسے غیبت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ضرور ڈال دیے جائیں گے, پھینک دیے جائیں گے. کہاں؟ فی الحطمہ. He will be thrown into al-hutama. Those will be gathered together and they will be thrown into hutama. ہتما کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہتما کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہمیں اگلی آیت میں بتائیں گے کہ ہتما کیا ہے, کیونکہ ہتما ایک نیا ورڈ ہے نا. ہم کو نہیں پتا ہے کہ ہتما کیا ہے. ہتما کے میننگ لکھ لیجئے. ہتما ایک کرشر ہے. کرشر سمجھتے ہیں؟ جہاں پہ بلڈنگ بنتی ہے, بلڈنگ سائٹ ہوتی ہے, وہاں پہ جو کھڑی بنتی ہے نا, پتھر ڈالے جاتے ہیں اور پتھر کرش ہو کے اس کی کھڑی بنتی ہے. اگر شارٹ میں سمجھ لیں تو ہمارے گھر میں ایک مکسر ہوتا ہے, کریکٹ؟ تو وہ مکسر کو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ہتما ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پھینک دیے جائیں گے اس مکسر کے اندر. اور جہنم کا مکسر کوئی چھوٹا موٹا مکسر نہیں ہوگا, بہت ہی خطرناک کریشر ہوگا. استغفر اللہ. اس کے بارے میں آیت 5 میں پڑھیں گے ہم. وہ اور آیت 5 وہ اور ماں کیا, اور کیا چیز ہے, ادراک بتاؤ آپ مجھے کہ کیا ہے یہ ہتما. اللہ تعالیٰ خود ہم سے سوال کرتے کہ ڈو یو نو واٹ از ہتما. کیا تم باجی جانتے؟ آواز نہیں آ رہی بالکل. کیوں نہیں آ رہی آواز؟ آواز سب کو آ رہی ہے. آپ کے ادھر کوئی ایشو ہوگی, آپ پلیز چیک کیجیے. یہاں پہ آواز کلیئر ہے باقی لوگوں کو. زرین باجی بالکل نہیں آ رہی باجی آواز. آواز سب کو آ رہی ہے. آپ ذرا چیک کریں آپ کی گھر میں کسی سے کہیں آپ کو Okay, نیٹ ورک ایشو. اوکے, کیونکہ آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے نا, تو میری بھی آپ کو آنی چاہیے تھی. اوکے, یا تو آپ ایئر فون لگا لیجیے. ٹھیک ہے, اوکے. ہاں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہو تم کہ کیا ہے یہ ہتما. ڈو یو نو واٹ از ہتما. یہ سوال اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کر رہے تاکہ ہمارا اٹینشن سیکھ کرے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی خاص چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم کو جگانا چاہتے. ٹھیک ہے, سوچ نہیں گئے ہو تم لوگ. ہمزہ لمزہ میں بہت نئے ورڈز ہیں نا, ہتما, ہمزہ, لمزہ.
تو کہیں تم بور تو نہیں ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہم سے، جانتے ہو کیا ہے یہ حتما؟ اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ہم کو آیت نمبر 6 میں بتاتے ہیں کہ کیا ہے حتما۔ استغفر اللہ، مجھے تو پڑھتے ہوئے ڈر لگتی ہے۔ نار اللہ الموقدہ، نار ہے یہ، آگ ہے۔ یہ حتما کیا ہے؟ آگ ہے۔ کس کی آگ ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی آگ ہے۔ کیسی آگ ہے؟ موقدہ، بھڑکائی ہوئی، سلگائی ہوئی آگ۔ کس نے سلگائی؟ اللہ تعالیٰ نے سلگائی۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خطرناک آگ جو ہے حتما، یہ اللہ کی آگ ہے۔ ایک آگ وہ ہوتی ہے جو انسان دنیا میں انسان ایک آگ جلاتا ہے، فائر۔ وی نیڈ فائر فار آل our small little works in the world۔ لیکن یہ ہماری دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ، اس میں فرق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 ٹائمز اسٹرانگر ہے۔ 69 یعنی almost 70 times it is stronger than دنیا کی آگ۔ جسٹ امیجن، دنیا کی آگ ہی اتنی شدید ہے، کیا ہم جان بوجھ کے اپنی انگلی آگ میں رکھ سکتے ہیں؟ ہم روز کھانا بناتے ہیں نا، ہمارے گھر میں آگ ہے نا، تو وہ آگ ہماری جو آگ ہے نا، وہ پھر بھی جس سے ہم کھانا بناتے ہیں، اٹ از اے کولڈ فلیم، اٹ از ناٹ اے ہاٹ فلیم۔ اگر پہلے زمانے میں جو لکڑی کا چولہا ہوتا تھا یا جو گھاسلیٹ کا چولہا ہوتا تھا نا، کیروسین والا، اس کی آگ ہوتی تھی ہاٹ فلیم، ہماری آگ پھر بھی کولڈ فلیم۔ بلو آتی ہے نا ہماری جھار جو ہوتی ہے کچن کی آگ کی، بلو فلیم ہوتی ہے۔ اگر وہ ریڈ یا یلو فلیم ہو تو پھر وہ کولڈ فلیم، سوری ہاٹ فلیم ہوتی ہے۔ تو یہ پھر بھی جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے، اور اس آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری کچھ ڈاکٹر فرینڈ تھے اس ہمارے گروپ میں، ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناظمہ اینڈ آل، ڈاکٹر ناہید، تو یہ لوگوں نے ہم کو بتایا ہے کہ جب کوئی آگ میں جلا ہوا پیشنٹ ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے، استغفر اللہ، کیا اس کی حالت ہوتی ہے ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ وہ درد، وہ تکلیف، وہ جلن، اس کو محسوس کرنا، استغفر اللہ۔ ہم کو آگ کی ذرا کی جھاڑ لگتے پیچھے ہٹ جاتے۔ جب ہم روز روٹی بناتے تو ہمارے ہاتھ میں اگر کبھی روٹی کی بھاپ لگ جاتی ہے تو وہ بھاپ کی جو تکلیف ہوتی ہے ہم کو اسٹیم کی، وہ کتنی شدید ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جہنم کی آگ، جہنم کی آگ کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کس سے بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کے لیے نہ آکسیجن کی ضرورت ہے، نہ لکڑیوں کی، نہ کسی اور ایندھن کی۔ جہنم کی آگ سلگائی جاتی ہے پتھروں سے اور انسانوں سے، یہ اس کو فیول ہوگا، انسان اور پتھر۔ کون سے انسان؟ گنہگار، اللہ کے نافرمان، شرک کرنے والے، جادو ٹونا کرنے والے، حرام کام کرنے والے، گنہگار اور بت پرست، کافر اور منافق، ان لوگوں کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ ایسے انسانوں کو اور ان پتھروں کو جن کو انسان پوجتا ہے، جن سے اپنے بت بناتا ہے، ان پتھروں کو اور ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس آگ کا ایندھن بنائیں گے، اس کو فیول بنائیں گے۔ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، بھڑکائی ہوئی ہے۔ اس میں پھینک دیا جائے گا کس کو؟ مزہ غیبت کرنے والوں کو، اور مال جمع کر گن گن کر جمع کرنے والے کو، کنجوس اور بخیل۔ استغفر اللہ۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 7 میں، التی
وہ جو تطلع، وہ جو ڈائریکٹ ہوتی ہے، بڑھتی ہے، وہ آگ بڑھتی جاتی ہے کس طرف؟ الافئدہ، ہارٹ، دلوں تک پہنچ جاتی ہے وہ آگ. یعنی جب وہ اس گنہگار کو اس آگ میں حطمہ میں پھینکا جائے گا تو وہ آگ کی لپٹیں اس کے دلوں تک پہنچائی جاتی ہے، پہنچتی ہے اس کے دلوں تک. یہاں پہ خاص کر دل کا ذکر آیا. ابھی ہاتھ بھی جلیں گے، پیر بھی جلیں گے، اور لنگز اور کڈنیز اور پیٹ اور پیٹھ، باڈی کا ہر حصہ جلے گا. لیکن یہاں پر خاص کر اللہ تعالیٰ نے دلوں کا ذکر کیا کہ آگ کی لپٹیں جو ہے، فلیمز آف فائر، حطمہ کی جو ہے وہ چڑھتے چڑھتے اس کے سینے تک، اس کے دلوں تک پہنچ جائے گی. اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو محبت ہے نا، مال کی محبت، وہ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. ڈیزائرز کہاں ہوتی ہے؟ دلوں میں ہوتے ہیں. نفرت اس حد تک کسی کے لیے کب ہوتی ہے کہ ہم اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے تانے مارتے ہیں. یہ ساری برائیاں دلوں کے اندر جمع ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاص کر کے کہ پوری باڈی تو جلے گی، لیکن اس کا دل، جہاں پر اس نے ساری برائیاں جمع کر کے رکھا تھا، وہ دل وہاں تک پہنچے گی. اس کی لپٹیں، وہ آگ کے شعلے بھڑکیں گے، اس کے دلوں کو جلا کے رکھ دیں گے. استغفراللہ. یہ دل کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ ساری برائی کی جڑ بھی یہیں پہ ہوتی ہے، اور محبت بھی یہیں پہ ہوتی ہے، اور اچھائی بھی یہیں پہ ہوتی ہے، اور ایمان بھی دل میں ہوتا ہے. اور اگر کفر آ جائے تو شیطان دلوں کو کیا کر دیتے؟ تباہ کر دیتے ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس دل کے کالے دھبے کو مٹا دیتے. لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور اسے مزہ آئے اس گناہ، جیسے ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، سب مل کے بیٹھ کے ایک ہی انسان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اس کو انسلٹ کرتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی عزت اچھالتے ہیں، تو سب کو مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، دل کو بڑی مزہ آ رہا ہوتا ہے، سکون مل رہا ہوتا ہے. استغفراللہ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی دل، اس کو اس وقت تو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ تو کسی کا دل دکھا رہے ہو، تو اس کا دل دکھانے کی سزا یہ ہوگی کہ آپ کے دل کو جہنم میں جلایا جائے گا. استغفراللہ. Are we ready for this? Can we take this? We have to ask these questions after reading this surah. کہ کسی کا دل دکھانے سے پہلے ہم چیک کریں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اس کی قیمت چکا سکتے ہیں؟ ہمارا تو پنگا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس انسان کے ساتھ نہیں ہے. اس کی برائی کرتے تو ہم تب ہے نا جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کسی بھی وجہ سے کمزور ہے نا. ابھی ہماری اتنی اوقات تو نہیں ہوتی کہ کوئی بہت مالدار ہے یا ہم سے بہت زیادہ عزت والا ہے تو اس کی برائی کرنے کی ہماری ہمت نہیں ہوتی اس کا مذاق اڑانے کی. لیکن کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی رشتہ دار ہمارا ایسا ہے تو ہم اس کی آرام سے عزت کی دھجیاں اڑا دیتے. استغفراللہ. تو وہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے انسان تو اس کے دل پہ کالا دھبا ہو جاتا ہے، اور پھر اسے مزہ آنے لگتا ہے، وہ اور گناہ کرتے جاتا ہے، دھیرے دھیرے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے، شیطان آ بیٹھتا ہے اس کے دل میں، اور پھر اسے کوئی غلط کام غلط نہیں لگتا، کوئی حرام نہیں لگتا، کوئی گناہ نہیں لگتا، پھر وہ مزے اٹھا کر اس گناہ کو کرتا ہے. اسی لیے یہاں پہ سزا بھی دلوں کو سنائی گئی. استغفراللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کا یہاں پہ جائزہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ اپنے دلوں کو چیک کرو, اپنے نفس کو چیک کرو. اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو جنت میں انٹری ہے ہی نہیں, ایسے دلوں کو جن کے دل کالے ہو, جن کے دل گنہگار ہو, جن کے دلوں میں کسی کے لیے برائی, حسد, نفرت. اگر ایک رائی کے برابر بھی دل میں نفرت یا حسد ہے تو وہ جنت میں انٹر ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ سارے دلوں کے معاملے ہیں, اور دلوں کے معاملے کون جانتا ہے؟ اللہ علیم خبیر ہے, وہ ہمارے شہر سے بھی قریب ہے, وہ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں. چلے ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں. توبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ دے کہ میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی, کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, میں نے کبھی مال سے اتنی محبت نہیں کی, ہے نا. تو ہم سب کو خوب توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک آئینہ بتا رہے اس سورہ کے ذریعے کہ لک ویئر یو آر, واٹ ڈو یو ڈو. کتنے برے عمل ہیں. تو اتنے برے عمل کل ہی ہم نے پڑھے نا, والعصر, ہر انسان اسی لیے نقصان میں ہے کیونکہ ہر انسان غلط راستے پہ چل رہا ہے, غلط کاموں میں لگا ہوا ہے, اور اسے وہ غلط کام غلط لگتے بھی نہیں ہے, اسی کو وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ قرآن اسی لیے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے, گائیڈنس ہے. کہ آج ہم نے قرآن کی یہ سورہ پڑھی, اللہ تعالیٰ نے ہم کو گائیڈ کیا, راستہ بتایا کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے, اور کیا کرو, اپنی لائف کو چینج کرو, اپنے گناہوں کی توبہ کرو, اپنے دلوں کو چیک کرو, اس میں سے دوسروں کے لیے حسد, نفرت, جیلسی نکال دو, مال کی محبت کم کر دو, اور اسی مال کو ہماری آخرت بنانے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اتنا اچھا اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے, اللہ تعالیٰ اس کو 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے دیتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا, ہمیشہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر ہم کو دیتے. تو کیوں نہ, اور اس کا اجر آخرت میں بھی بہت بے شمار اجر ہے انشاءاللہ. تو کیوں نہ ہم دنیا میں بھی اس کو ملٹیپلائی کریں اللہ کے پاس انویسٹ کر کے, اور آخرت میں بھی اپنی انویسٹمنٹ اللہ کے پاس سے ہم اس کا اجر لیں انشاءاللہ, ملٹیپلائی کر کے انفینائٹ ٹائم, اگر ہماری نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ. پھر آگے بڑھتے ہیں, آیت نمبر 8, یہ اور بھی خطرناک ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں, انہا, بے شک وہ شخص, علیہم, ان پر, ہاں یہاں پہ شخص کے لیے نہیں ہے, بے شک وہ آگ کی لپٹے, علیہم, ان پر, مؤصدہ, بند کی ہوئی ہے. وہ جو حتما ہے, ایک تو ویل ہے, ویل کے اندر حتما ہے, حتما میں پھینک دیے جائیں گے وہ لوگ, وہ گنہگار. تو اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ حتما کے اندر چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے, اس کے اندر تم کو باندھ کے رکھا جائے گا, بند کر دیا جائے گا. یو ول بی انکلوزڈ. یہ ایسے ہم سمجھے کہ جہنم ہے اتنی بڑی, اس کے اندر سب سے خطرناک وادی ہے ویل. اس ویل کے اندر اور خطرناک چیز ہے ایک کرشر, ایک مکسر جو ہے حتما. اور حتما کے اندر جہاں چھوڑ پھینک دیے جائیں گے یہ گنہگار, تو ان کو بند کر دیا جائے گا. یعنی کیا ہوتا ہے, دیکھو اگر ہم کبھی چٹکے لگتے ہیں نا تو انسان بھاگتا ہے ادھر سے ادھر. چٹکا ایسی چیز ہوتی ہے نا, آگ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اٹ ول ناٹ الاؤ یو ٹو ریسٹ. آپ پیس میں نہیں ہو جب جل رہے ہو. تو جب جل رہا ہوتا ہے انسان وہ بھاگتا ہے ادھر سے.
अल्लाह ताला फरमाते तुमको वो रिलीफ भी नहीं मिलेगी, तुमको बंद कर दिया जाएगा जैसे एक जेल होता है। अब सोचो कि जहन्नम की आग के अंदर भी एक जेल है, यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसमें तुम बंद कर दिए जाओ। अब जस्ट इमेजिन, हमारा एक प्रेशर कुकर होता है जो हम किचन में यूज करते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर आलू बॉईल करने रखते हम लोग, तो वो आलू है ना उबल कर उछलता है ना। अगर हम एक खुले तपेली में पानी गर्म कर रहे हो, खुले तपेली में पानी गर्म करते हैं ना, तो पानी जब बॉईल होता है तो वो उछलता है। उसके ऊपर ढक्कन ढको तो वो ढक्कन को हटा के पानी बाहर उछल के आता है, करेक्ट, बॉइलिंग वाटर। अभी यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि if you will that person will be in the pressure cooker, और अंदर मिक्सर भी है, उत्तमा क्रश भी कर रहा है वो, तो चारों तरफ से अभी क्रश्ड है ना, चारों तरफ से अभी क्रश्ड, और उसके अंदर वो ऊपर से ढक्कन भी ढाक दिया जाएगा। अंदर आग भी है, अंदर मिक्सर भी चल रहा है, क्रश भी करे जा रहे हो तुम, और ऊपर से ढक्कन भी ढाक दिया गया है। अस्तगफिरुल्लाह, ये जेल है जहन्नम के अंदर, वेल के अंदर और हुतमा के अंदर। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। और फिर आखिरी आयत में फरमाते हैं इन्नहा, बेशक वो, सॉरी आखिरी आयत में आया है फी अमदिन मुमद्ददा, सुतूनों में। कहाँ बंद कर दिए जाओगे, कहाँ जेल कर दिए जाओगे, सुतूनों में, पिलर्स में। सुतून कहते पिलर्स को। कैसे पिलर्स होंगे, फी अमदिन मुमद्ददा, बंद कर दिए जाओगे बड़े बड़े पिलर्स के अंदर। और ये पिलर्स कहाँ होंगे, बड़े बड़े पिलर्स जहन्नम के उस हुतमा में, है ना। तो जैसे हम कुकर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कुकर में फिर भी ज्यादा स्पेस है। यहाँ पे कहा गया कि पिलर है, यानी तुमको सिर्फ खड़े रहने की जगह है, तुम खड़े हो, और वो ऊपर से ढाक दिया गया है, और अंदर आग भी चल रही है और मिक्सर भी चल रहा है, क्रशर भी चल रहा है, यानी चारों तरफ से क्रश भी किए जा रहे हैं उस पिलर के अंदर, आग भी जलाई हुई है, और ऊपर से ढक्कन भी ढका हुआ है। कभी देखियो कि अगर कोई चीज जल रही हो और उसे बंद कर दिया जाए तो वो कोयले की तरह जल के क्या हो जाए, लाल शोला बन जाए। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ऊपर से कवर्ड है, और कोई रिलीफ नहीं है, चारों तरफ से बीइंग क्रश्ड ऑल्सो इन द पिलर एंड बीइंग फायर्ड ऑल्सो। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। इतनी खतरनाक ये जगह है जिसका जिक्र है वेल, जिसका नाम है वेल। अल्लाहु अकबर। हज़रत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह जब इस आयत की तिलावत करते, इसके मायने बयान करते, तो रो देते और कहते कि यह अजाब बहुत बड़ा अजाब है। यह आग जलाती हुई हलक तक पहुंच जाती है, फिर वापस लौटती है। यह आग उन पर हर तरफ से बंद कर दी जाती है, जैसे कि लोहा है जो आग के जैसा है, उसके सुतून है। सोचो कि वो जो पिलर्स भी है ना, वो भी लोहे के हैं। जब लोहा जलता है आयन, तो वो खुद भी पिघलने लगता है, और इतना गर्म कि उसको आप छू भी नहीं सकते। यू हैव नो सपोर्ट, यू हैव नो हेल्प, यू हैव नो वेयर टू गो। अस्तगफिरुल्लाह। फिर एक हदीस का मफ़हूम है कि उन जहन्नमियों की गर्दनों में जंजीरें होंगी। ये कौन है, प्लीज जरा सबको म्यूट कर दीजिए, बहुत थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, वी आर जस्ट गोइंग टू फिनिश दिस इंशाल्लाह। अल्लाह ताला, ये म्यूट कर दो, तजीन को और जरीन को म्यूट करो प्लीज। तजीन म्यूट करो प्लीज।
तजीन तजीन को म्यूट करो. अल्लाह ताला फरमाते हैं उन जहन्नमियों की गर्दनों में जंजीरें होंगी, लंबे लंबे पिलर्स में सुतूनों में जकड़े हुए होंगे, ऊपर से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे. उन आग के सुतूनों में उन्हें बड़े सख्त अजाब दिए जाएंगे. उनके ऊपर उनको बेड़ियों में बांधा जाएगा और उस आग के अंदर कैद कर दिया जाएगा. अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह. अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार. और ये सब क्यों होगा? उनके उस गुनाहों के सबब. कौन से गुनाहों के सबब? जो जबान से करते हैं और जो हाथों से करते हैं, माल से करते हैं. अल्लाह अकबर. तो इससे हमें समझ में आती है कि हर इंसान के इज्जत की कितनी अल्लाह के नजदीक अल्लाह को कितनी इज्जत प्यारी है अपने हर बंदे की. कि अगर आप किसी के साथ गलत काम करोगे तो अल्लाह ताला उसके लिए इतनी सख्त सजा सुनाए है. अस्तगफिरुल्लाह. मुझे नहीं लगता कि ये सुनने के बाद, ये समझने के बाद अभी हमारी जबान खुले किसी की गीबत करने के लिए, किसी बुराई करने के लिए. अल्लाह ताला हम सब के जबानों को रोक दे इन गलत कामों से. और जरीन प्लीज मत बोलिए बीच में, आप आमीन अपने दिल में कहिए प्लीज. कि अल्लाह ताला हम सबको, ये तो इंसानों के बारे में गलत बातें हुई, फिर अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में शिर्क, कुफ्र, हराम और हर तरह की गुनाह, बुराई, इन सब अल्फाज से अल्लाह ताला हमारे जबान और हमारे दिलों की हिफाजत करे और हमारे हाथों को अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाला बनाए. हमारे दिलों को हर गुनाह और हर बुराई, हर कुफ्र, हर शिर्क से हमारी हिफाजत करे और अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल करे, हमको तौबा करने वाला बनाए. अल्लाह ताला हम सब के दिलों को इन बुराइयों से पाक कर दे. रमजान का महीना भी आ रहा है, इंशाल्लाह हम सब मिलकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से तौबा करेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे और हम ये भी देखेंगे कि अल्लाह ताला कैसे हमें इन गुनाहों से बचाए. तो हमें बहुत ज्यादा कुरान और सीरत और सुन्नतों पर अमल करना है इंशाल्लाह, ताकि हमें सिरातल मुस्तकीम पर जमे रहने की तौफीक मिले इंशाल्लाह. आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार. ए हमारे रब, ए अल्लाह, अता कर हमको दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई और बचा हम सबको दोज़ख की आग से, आग के अजाब से. आमीन सुम्मा आमीन. हम नियत करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक और माल की सूरा है, सूरे तकासुर पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आप लोग अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा मैसेजेस के जरिए.